وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دبا لو، اور جب وہ نکلے گا تو چمکتا ہوا ہوگا بغیر کسی تکلیف کے. آیتاً اخری یہ نشانی ہے دوسری. لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، اس لیے کہ ہم دکھانے والے ہیں تم کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں. اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نبوت عطا کرنے کے بعد معجزات دیے. ان معجزات میں سے پہلا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا کہ جب وہ اس کو زمین پر ڈالتے تو وہ سانپ اژدہا کی صورت اختیار کر لیتا، اور جب اس کو وہ دوبارہ پکڑتے تو وہ اپنی اصلی حالت میں لاٹھی وہ بن جاتی. اب یہ دوسرا معجزہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے نیچے دبا لو. تخرج بیضاء من غیر سوء، جب وہ نکلے گا تو چمکتا ہوا ہوگا بغیر تکلیف کے. اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جب ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ گے تو جب وہ باہر نکالو گے تو وہ چمکتا ہوگا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہاتھ اتنا جب وہ بغل سے نکالتے تو اس طرح چمک رہا ہوتا جیسے کہ سورج چمک رہا ہے، اس طرح وہ چمک رہا ہوتا. اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو اضافہ فرمایا من غیر سوء، یہ ایک جواب اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور وہ جواب ہے تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اس طرح سفید ہو جاتا تھا جیسے برس کے مریض کا ہاتھ سفید ہو جاتا ہے. گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو سفید ہوتا تھا وہ برس کی مرض کی وجہ سے سفید ہو جاتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہاں پر دیا کہ من غیر سوء، یہ کسی تکلیف کسی بیماری کی وجہ سے ایسے نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ اللہ کا معجزہ تھا،
اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا کیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا آیات الاخری، اس کے علاوہ بھی نشانیاں ہیں۔ یہ نشانی، ایک تو یہ نشانی کہ جب ہاتھ نکالتے تو وہ چمکتا ہوا ہوتا، اور دوسری نشانی یہ کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا۔ یہ معجزات تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، اس کے علاوہ اس کے بعد اور بہت ساری نشانیاں دی جائیں گی، دکھائی جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ 2 معجزات ہی نہیں دیے، اس کے علاوہ بہت سے معجزات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دیے۔ جیسا کہ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلا اپنے لشکر کو لے کر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر وہاں سے مصر سے نکل رہے تھے تو بحر کلزم پر جب پہنچے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری اور اس دریا میں 7 راستے بن گئے۔ اسی طرح جب وادی طے میں تھے اور وہاں پر آپ کی قوم نے پانی مانگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو پتھر سے 7 چشمے پھوٹ پڑے۔ اسی طرح من سلوا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم چونکہ ایک صحرا میں تھی اور وہاں پہ کوئی چھاؤں کا انتظام نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے ایک اور معجزہ دیا کہ وہ لوگ جس طرف جاتے ان کے اوپر بادل رہتا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ تو اس طرح بہت سے معجزے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو معجزات دیے، تمام انبیاء کرام کو معجزات دیے، تو معجزہ اس وقت دیا جاتا ہے جب قوم کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے۔ قوم مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں، ہمیں یہ معجزہ دکھائیں، تو اس وقت معجزہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرتے ساتھ ہی معجزات دے دیے بغیر کسی مطالبے کی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون بہت ظالم بادشاہ تھا، بہت سرکش تھا، اور اتنا سرکش تھا، اتنا ظالم تھا کہ اپنے اقتدار میں چند لوگوں کے علاوہ کسی کو یہ اجازت نہیں تھی، اس کی عوام میں سے کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر چلے، اتنا وہ ظالم تھا، اور اپنے آپ کو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، اور اس نے جگہ جگہ پر اپنے بت نصب کروائے ہوئے تھے، اور لوگوں کو یہ حکم تھا کہ وہ ان کی پوجا کریں، جہاں پہ بھی وہ بت دیکھیں اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں، اس کو سجدہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ معجزات موسیٰ علیہ السلام کو بطور ہتھیار، اسلحہ اور حفاظت کے عطا فرمائے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جائیں گے اور اس کو تبلیغ کریں گے تو لازماً فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ یہ معجزات دیکھے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی طاقت اور قوت ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ابتداً یہ 2 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دے کر فرعون کی طرف انہیں بھیجا، اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى،
کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس کو جا کے درست کرو، اس کو تبلیغ کرو، اس کی اصلاح کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی